ہمارے جو مالکان ہیں، ہمارے چینل کے مالکان کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ عمران خان صاحب نام کے شخص کو سبیٹیکل پہ بیرون ملک نہیں جانے دیں گے۔ دیکھیے کیوں؟ وہ گال سن میری، صرف 2 آدمی گئے جو ہمارے بھائیوں نے تیار کیے تھے 5ویں پشت کی ابلاغی جنگ لڑنے کے لیے، اور بڑی محنت کی تھی۔ وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، وہ ٹپ والے اور وہ جو گرام میں بولتے ہیں بیس میں، اب وہ روزانہ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب امیجن کرو، قیدی 804 سبیٹیکل کے بعد لندن بیٹھا ہوا ہے، رات کو 8 بجے زوم پہ بیٹھے، تو وہی فارغ میں بھی فارغ، سارے ٹی وی فارغ، وہ جو آگ لگائیں گے، اور پھر وہ جو نہیں بھائی، جو ڈیل ہوگی تو ڈیل میں یہ بھی ہوگا کہ بھائی صاحب فور 2 years you will not leave the country۔ ہیلو، ڈیل کا آپشن ہے کیا چیئرمین تحریک انصاف کے پاس؟ اب وہ کیا پر کریں؟ ڈیل کی ضرورت کیوں پیش آئے گی اداروں کو؟ اتنے طاقتور ادارے ہیں۔ اداروں کو دیکھو، میں اس حوالے سے مجھے اچھی طرح یاد ہے، کیا کریں آپ، یعنی تاریخ میں جانا پڑتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب، ان کے ساتھ میری بہت فرینکنس تھی۔ یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم ہو گئے تو مجھے ایک دن کہنے لگے یار یہ جو مشرف ہے نا، یہ یار اس سے کچھ، میری پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی یعنی مزہ نہیں آ رہا۔ میں کہتے مجھے امریکن سفیر نے بتایا ہے کہ آپ اس کی جگہ لینا چاہتے ہیں۔ میں کہا ہو جائے گا؟ کہا ہاں امریکن بھی اب تیار ہو گئے۔ اچھا، میں نے آ کے اپنے دوستوں کو کہا، ساتھیوں کو ٹی وی شو میں کہا، آپ یقین مانو مجھے 70% میرے قریب ترین دوستوں نے جو مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ نصرت پاگل ہو گیا، کیا ہو گیا، یہ ہے مشرف جائے گا، یہ تو این آر او کا حصہ ہے، یہ ڈیل ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ ڈیل تو بریک ہو گئی نا، جب بی بی نہ رہی جس سے ہوئی تو دوسرا پارٹی بھی جائے اب آپ گی۔ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ، نواز شریف کی ڈیل میں سعودی عربیہ اور امریکہ بھی آف کورس اس میں شامل تھا۔ قیدی نمبر 804 جو ہیں وہ ابھی فی الحال کسی بھی صورت کوئی کمپرومائز کرنے کو آمادہ نہیں ہوں گے فی الحال، آج بھی ارے یار اس کی تو سیدھی سادی وجہ ہے، وہ ان کے لیے خیر کی خبر نہیں ہے بلکہ بری خبر ہے۔ پی ٹی آئی والے وہی سادہ مزاج لوگ ہیں، خواہ کا خوش ہو رہے ہیں۔ سر اور دیکھ میرے پیارے بھائی، میں تمہیں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، سب سے خوفناک مقدمہ ہے سائفر، اس کی سزا جلد از جلد سنانی ہے۔ اب یہ کہ وہ جج صاحب پہلے یہاں اڈیالہ میں سنتے ہیں اس کا مقدمہ شاہ محمود قریشی کا، پھر جاتے ہیں اٹک، اب تو نہ آیا تو ہم چلے آئے۔ آپ آگے نکل ارے گئے۔ بھائی یہ اس مقدمے کو ٹھیک ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو قیدی نمبر 804 کے ساتھ بٹھا کر ایک ہی جگہ رکھ کر، ایک ہی جیل میں رکھ کر، جلد از جلد فاسٹ ٹریک پہ یہ مقدمہ چلا کے تو اس کی سزا سنانا ہے۔ اچھا I hope I explained it. Thank you very much. جس طرح للکارا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو چیئرمین تحریک انصاف نے، میرا اپنا خیال ہے کہ ان کے ساتھ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس کا رویہ زیادہ متعصبانہ ہے۔ عمران خان کے ساتھ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا یہ فرق پڑتا ہے نا۔ ہاں دیکھو بائیڈن ایک تو دل سے پاکستان کے خلاف اس کا رویہ مخاصمانہ ہے، دوستانہ نہیں ہے۔ وہ جب وائس پریزیڈنٹ تھا اوباما کا تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ پرابلم از ناٹ ان افغانستان بٹ ان پاکستان، اور اسی کی وجہ سے یہ ڈرونز کمیٹیز میں بھی وہ بولتا تھا۔ ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس بھڑکتی آگ میں بھی قیدی صاحب نے اپنے رویے سے مزید آگ بھڑکائی۔ So Biden administration is not satisfied with the Khan. I don't think Biden And what administration would about ever the second pressurize. influential international establishment in Pakistan, Saudi Arabia and UAE? I don't think they would be that keen. بھٹو صاحب کے بعد سے انہیں سمجھ آ گئی کہ بھی کس سے ڈیل کرنا ہے اس ملک میں نا، اب زیادہ زبان نہ کھلاؤ نا۔ بھٹو صاحب واحد پولیٹیکل رہنما تھے جن کے ساتھ وہ ڈائریکٹ کرتے تھے۔ میاں نواز شریف کے ساتھ ایک سٹیج پر جب ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو وہ شاہ عبداللہ ہوتے تھے، وہ جو لیکن ایک شخص کتنا خطرناک ہے کہ نہ اس کے ساتھ ڈومیسٹک اسٹیبلشمنٹ ہے نہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، اور پھر بھی اس کے خوف سے دل دہل جاتا ہے۔ ڈومیسٹک اسٹیبلشمنٹ کے کا ایک کافی سگنیفیکنٹ کارنر دل ہی دل سے تو ان کو سراہتا ہے۔ یہ مت کرو نا، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ کرنا ایسے نہیں کرنا، ریئلسٹک بات کر۔ بابو کوئی مناسب مثال دیا کرتے ہیں، یہ اچھی نہیں، یہ میرے خیال میں میں آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کر رہا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ there is some soft corner in establishment. مسلم لیگ والے ہمارے دوستوں کو آج کل ضرورت سے زیادہ کو غصہ آ رہا ہے، اس کی سب سے بڑی مثال میں ہوں۔ وہ ذرا اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں، اور اس اوور ری ایکشن میں بدقسمتی سے لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً ان میں غرور آ گیا ہے، تمکنت آ گئی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساڈی ڈیل ہو گئی ہے تو میاں صاحب آن گے
इलेक्शन होएगा तो ये जो महफिल है ये हमारे लिए सजाई गई है एंड वी आर द नेक्स्ट गवर्नमेंट और सत्य खैरा, ठीक है। मैं ज़ाती तौर पर अब ये बात फिर मेरे बहुत सारे दोस्तों को बुरी लगेगी, मैं इंसिस्ट करता हूँ कि मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का ये रवैया और कारकुनों का और स्पेशली इनके ट्रोल्स का ये एक्चुअली पैनिक का इजहार है। आपको अजीब सी लगा है ना, लेकिन मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ। क्यों भाई मेरे, मैं आपको हजारों मरतबा इस शो में कह चुका हूँ, आप माशाल्लाह कानून के तालिब इल्म हैं, बाकायदा आप लाइसेंस याफ्ता वकील भी हैं सर, वकालत किए बगैर, ठीक है ना। एक तो हर फन मौला है। अच्छा, एक खैर मेरी बात तो सुन लो ना यार, जरूर डालना। एक तो तुम्हारी तारीफ करो तो वो भी डेंट डाल के बच्चे ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ देना ਤੇ ਮੰਗਣੀਆਂ पा के। बच्चे मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ एनीवे, अगर आप उसको नहीं समझ पाए। सर, मैं कानून से ना बलद होते हुए महज सियासी रिपोर्टर, मेरा ख्याल है कि तकरीबन हर तीसरे प्रोग्राम में आपको याद दिलाता हूँ कि अदनान मेरे भाई, क्या हमारे आईन और कानून के मुताबिक इस वक्त नवाज शरीफ साहब टेक्निकली सजा याफ्ता कैदी नहीं है। उन्हें जेल, कैदी को जेल से पहले अस्पताल और बाद गैर मुल्क भेजा गया इलाज करवाने के बाद। वेरी राइट। और वो ये वादा तहरीरन करके गए हैं कि जब वो वापस लौटेंगे तो सीधा कैद में जाएंगे। ये कानून और आइन की बात है। हाँ, गरीज ना अगर उनको 21 अक्टूबर आने से पहले कोई हिफाजती जमानत मिल जाए, वी कांट रूल दैट आउट। नवाज शरीफ क्या चाहेंगे? मेरा ख्याल है अगर नवाज शरीफ साहब, फिर वही मसला है, तुम तो ऐसे करते हो कि जैसे हमारे मशवरे किसी ने सुनने हैं। अगर तुम इस तासुब को जुटलाना चाहते हैं ना कि मैं डील करके आ रहा हूँ, अपनी जमानत ना करवाएं हिफाजती, एयरपोर्ट उतरते ही कहें हाँ जी फाड़ लो, जाओ जी मैं तो जेल आया, और फिर एक दो दिन जेल में। आपने राय मुझसे पूछी थी नवाज शरीफ क्या चाहेंगे? मेरा ख्याल है ही इज टेम्प्टेड टू टेक दिस वे। मेरा ख्याल है शुबा है, शुबा है। वो मुझे इसलिए हुआ है कि ठीक है, एक तो सिक्योरिटी थ्रेट है जिसकी वजह से उन्होंने एयरपोर्ट पर इज्तिमा को आने से रोका है। दूसरा ये कि यार फर्ज करो अगर कोई एक साइजेबल क्राउड हो और वो मेरा बाहर इंतजार कर रहे हो एयरपोर्ट के बाहर, और पता चले खबर आई है कि वो तो मियाँ साहब को तो उत्तर टारमेक पे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वो वहाँ पे मुश्तिल भी हो सकते हैं और तोड़ फोड़ हो जाए। मुझे इससे शुबा हो रहा है। अगरचे मैं बेसिक वजह ये समझता हूँ कि एयरपोर्ट पर आने से जो लोगों को रोका गया है उसकी बुनियादी वजह दोस्त मुल्क की दी हुई वो इत्तला है कि प्लीज बी केयरफुल कि देयर इज नो कारसाज ना, कारसाज 2 ना हो। लेकिन उसके अलावा ये बात सोचते हुए मुझे ख्याल आ रहा है कि मुमकिना हंगामा आराई को रोकने के लिए शायद नहीं, और वैसे भी यानी कि पॉलिटिकली इट मेक्स गुड टेलीविजन एंड गुड स्टोरी कि यार अगर मैं मुकबका करके आया होंदा तो मैं तो घर जाना सी, तो मैं तो सीधा ज्यादा जाती उम्र आते उधर थोड़े ना आराम करके तो मैं हेलीकॉप्टर फटदा है। साबिका टाइम वो अपनी अहलिया को हॉस्पिटल में रफीक हयात को बिस्तरे मौत पर छोड़कर बेटी को लेकर गिरफ्तार। अब उनके ज़हन में हरगिज ये गुमान नहीं था कि लाहौर में उनके भाई इतना हुजूम जमा कर लेंगे कि वो इमाम खुमैनी की तरह उतरे। उन्हें ये गुमान नहीं था, बट ही लैंडेड एंड गॉट अरेस्टेड। ठीक है नहीं, वो तो इनकलाब के मुंतजर थे।